قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا منکرین حدیث نے نبی کریم جو تاریخ عربوں کی اتنی مضبوط ہے کہ خانہ کعبہ کے چھتوں کی لکڑیوں کے اس بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے کہ کس کشتی کے کس قافلے کی کشتی کے وجود ہیں، ان کے بارے میں ہردہ سرائی کرتے ہوئے آج کل انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا۔ آپ مجھے بتائیے سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 میں حرمت علیکم المیتۃ، میتۃ اصل میں وہاں پہ، لیکن آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مردار کو قرآن پاک میں حرام قرار دیا ہے نا مردار کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرداروں میں سے 2 کی اجازت دے دی۔ کون سے 2؟ علم ہے نا، مچھلی کی، مچھلی کو پانی سے نکالو مر جائے گی، مردار ہے، مردار تو حرام ہے۔ اور منکرین حدیث ذرا اپنی عقل کے اوپر ماتم کریں، قرآن پاک کی تشریح توضیح بیان کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ نبی کو یہ اختیار ہے وہ قرآن پاک کی تشریح کرے۔ آپ نبی کا یہ اختیار خود سے لینا چاہتے ہیں اور الزام ہم پہ لگاتے ہیں۔ آپ بتائیے منکرین حدیث کے نزدیک تو ساری مچھلیاں حرام ہو گئی کیونکہ مردار حرام ہے۔ اسی طرح دوسری مردار کی بھی بات سن لیجئے، پچھلے دنوں یہ بھی بڑا ٹاپک چلا میڈیا کے اوپر، جراد۔ جراد کس کو کہتے ہیں؟ ٹڈی دل کو۔ ٹڈی کی ایک قسم جو فصلیں کھاتی ہے، اس کو پکا کے کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دے دیا۔ جس چیز کو شریعت نے حلال قرار دے دیا ہو، آپ کو بلا مکروہ لگے، آپ بلا اس کو نہ کھاتے ہو۔ کچھ لوگوں کو بطخ کھانے میں الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگ خرگوش نہیں کھا سکتے، کچھ لوگ مختلف جانور ہرن وغیرہ کھانے سے ان کو کراہت آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر جنہوں نے گھر میں جانور پالا ہو یا گھر میں مرغی پالی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے جانور جو پالا ہے اس کو کھاتے ہوئے کراہت محسوس ہو۔ یہ تو طبیعت کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت میں کوئی چیز کراہت والی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کہ اسلام میں حرام ہے۔ جراد اسلام میں حلال۔ اسی طرح سمندر کا مردار، بات آئی ہے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے کہ سمندر اور دریا میں سے، اس میں تو اتفاق ہے، جو چیز سمندر سے نکالی مر گئی حلال، سمندر سے نکالی مر گئی حلال، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کس میں ہے؟ سمندر سے نکالی تو زندہ رہی، بعض لوگوں کے نزدیک وہ حلال ہے، لیکن ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ جو چیز سمندر اور پانی سے نکل کے زندہ رہے، اس کے اوپر پھر احکامات خشکی کے لگائے جاتے ہیں۔ پھر احکامات خشکی کے ہوں گے۔ مثلا مگرمچھ ہے، اس کو پانی سے نکالا جائے مر جاتا ہے؟ نہیں مرتا۔ اب حکم کیا دریا کا لگے گا؟ جن کے نزدیک دریا کا لگتا ہے ان کے نزدیک حلال ہے کہ پانی کا جانور ہے، پانی سے نکلا حلال ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے جو پانی سے نکل کے نہ مرے، یعنی مردار نہ ہو، پانی کا مردار حلال ہے۔ جو نکل کے نہ مرے اس کا حکم دوبارہ خشکی کی طرف لوٹا جائے گا۔ اور رینگنے والے حشرات میں سے ہر جانور خبائث کے اندر آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رینگنے والے، جتنے بھی رینگنے والے جانور ہیں، ان کی حرمت کا ذکر ہے، سوائے ایک استثناء کا موجود ہونا الگ بات ہے، وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے کہ ایک استثناء موجود ہے، اس لیے مگرمچھ حرام، کچھوا نکلا زندہ رہا حرام۔ جو لوگ سمندر کے جانوروں کی مطلق حلت کے قائل ہیں ان کے نزدیک حلال ہے۔ یہ علماء میں جزوی سا اختلاف موجود۔ آگے آئیے، اگر بات آئی ہے اس بات کو کھولیے کہ آپ نے حلال اور حرام جانوروں کی تمیز کیسے کرنی ہے، حدیث نے بتانی ہے، حدیث سے سمجھ آئے گی، ورنہ تو معاذ اللہ اگر منکرین حدیث کے عقیدے پہ چلے جاؤ۔ اور دلچسپ بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں ابو یحییٰ نور پوری، ان کا ایک منکرین حدیث سے سوشل میڈیا کے اوپر بحث چل رہی ہے، سب شاہد ہے جو لوگ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ کتا کہاں پہ حرام لکھا ہے قرآن پاک میں؟ کہتا کتا حلال ہے۔ آپ ایک بات بتائیے، جو بندہ حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اس کے نزدیک تو کتا بھی حلال ہو جاتا ہے کھانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، یاد رکھیے، کلیہ، ہر وہ جانور، کلو ذی ناب من السباع، ہر وہ بری اور خشکی کا جانور جس کے 2 نکیلے دانت ہوں، جن کو کینائنز بھی کہتے ہیں، اور جن جانوروں کو انگلش میں کارنیورس کہتے ہیں، جن کے یہ 2 نکیلے دانت ہوں،
ہر وہ جانور حرام ہے، خشکی کا ہر وہ جانور حرام ہے۔ کتنا آسان کلیہ ہے۔ اس کلیے سے ایک بات مفہوم مخالف کی کیا سمجھ آتی ہے کہ ہر وہ جانور جس کے دانت سیدھے ہیں وہ حلال ہے۔ اشکال پیدا ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ کی قسم شریعت ایسی مکمل کامل ہے، منکرین حدیث کہاں پہ سر چھپائیں؟ بتائیے، دانت سیدھے ہونے سے ایک اشکال ذہن میں آ سکتا تھا نا کہ گدھا جو گھریلو گدھا ہوتا ہے یہ بھی حلال ہے کیونکہ اس کے دانت سیدھے ہیں، اس کی نوک موجود نہیں۔ لیکن قربان جائیں شریعت کی کاملیت اور اکملیت کے اوپر اور دین کے مکمل ہونے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کیونکہ پتا تھا کہ کل کو میری امت میری اس حدیث کو سنے گی جس کے دانت نکیلے ہیں صرف وہ حرام ہے، سیدھے والے حلال، گدھا بھی نہ کھا جائیں۔ کہا لیکن یاد رکھنا گدھا گھریلو جو ہے یہ حرام ہے، نام لے کے۔ اور اس حدیث کو بھی بعض لوگ نہیں مانتے کیونکہ اس حدیث کے جو اگلے الفاظ تھے وہ کیا ہے کہ آج میں اپنی امت کے اوپر گھریلو گدھا اور متا کو حرام کرتا ہوں۔ ایک ہی حدیث کے الفاظ ہیں، اس لیے جو متا کے قائل ہیں وہ گدھے کی علت کے بھی قائل ہیں۔ لاہور کے اندر آپ کے سامنے بڑی مشہور ایک مذہب کا حیض صورت رہی ہے، لاہور میں گدھے کھلاتے رہے۔ ہمارے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ایک گروہ ایسا موجود ہے جن کے نزدیک متا اور گدھا حلال ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں، کلو ذی مخلب، پرندوں کے اندر تینوں کلیے اگر آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ کبھی حلال و حرام کے درمیان کنفیوژن نہیں کریں گے۔ نکیلے دانت والا جانور حرام، سیدھے والا حلال سوائے گدھے کے۔ ہر وہ جانور، یہ زمینی کے بارے میں، اور ہر وہ پرندے کے بارے میں منت طیور کیا ہے، کلو ذی مخلب، ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے جھپٹ کے شکار کرتا ہے، چونچ سے نہیں۔ کتنا آسان کلیہ ہے، اللہ کی قسم شریعت اتنی سیدھی سادی عام فہم ہے۔ ہر وہ پرندہ جو جھپٹا مارے اپنے پنجوں کے ساتھ، چونچ کے ساتھ نہیں، چونچ سے کوئی مچھلی کھائے۔ اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف گوشت اور حرام ہوتا ہے، نہیں، گوشت حرام کی علت نہیں ہے، حرام کی علت پنجہ یا چونچ ہے۔ چونچ سے کھانے والا حلال ہے، چاہے وہ پنجہ استعمال کر رہا ہے۔ مرغی کئی مرتبہ کھانے کے اندر پنجہ استعمال کرتی ہے، لیکن کیا پنجے سے جھپٹتی ہے؟ چونچ سے کھاتی ہے، چونچ سے۔ جو جانور پرندہ چونچ سے کھاتا ہو حلال ہے، پنجے سے جھپٹتا ہو حرام ہے۔ اور ایک اور بات کر کے یہ بات کو ختم کروں گا، جو جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا قتل منع کیا ہو یا جن کی قتل کی اجازت دی ہو، یہ دونوں حرام ہوتے ہیں۔ جن کا قتل منع ہے تو ان کا عقل کیسے حلال ہو سکتا ہے، اور جن کو قتل کی اجازت ہے ان کا ذبح کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کلیہ بھی یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے قتل سے منع کیا، کن کے قتل سے منع کیا؟ حشرات خبیث ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، کیڑے مکوڑے، لال بیگ، مچھر، مکھی وغیرہ۔ لیکن ایک اشکال یہاں پہ بھی آ سکتا تھا، قربان جائیں اللہ کی قسم شریعت کے اوپر ایک اشکال آ سکتا تھا کہ حشرات میں سے ایک کیڑا ایسا ہے جو پاک اور طیب ہے، بتائیے کون سا؟ شہد کی مکھی، چنتی پھولوں کا جوس ہے، اس سے ہم شہد کھاتے ہیں۔ اشکال آ سکتا تھا یہ تو پکیدہ اور طیب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے اس کے قتل کو منع کر دیا، نام لے کے۔ اسی طرح بعض مشکل جانور انسان کو کنفیوز کر سکتے تھے، مینڈک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا اس کا قتل حرام ہے، شہد کی مکھی کا قتل حرام ہے۔ جن جانوروں کا قتل حرام ہو ان کا عقل بھی حرام ہوتا ہے، اور جن جانوروں کا نام لے کے قتل کی اجازت دی وہ بھی حرام ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ کوے کے بارے میں اشکال آ سکتا ہے، اور ہمارے بعض فقی دوستوں کو اشکال آیا، اور اس حوالے سے ایک لطیفہ بھی بن گیا کہ فیصل آباد میں انہوں نے دعوت کی کووں کی، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 فاسق اور دیگر جانور بھی ہیں جن کو نبی کریم نے کہا قتل کی اجازت ہے۔ 5 فاسق جانور کون سے ہیں جن کے قتل کی اجازت ہے؟ کوا، چیل، بچھو، سانپ، چاہے آپ حالت حرام میں بھی ہوں ان کو قتل کر سکتے ہیں اگر آپ کو دیت دے رہے ہیں۔ اور وہ کتا جو باولا ہو جائے، اب آپ بات سمجھیے کہ جن کے قتل کی حکم آ جائے یا جن کے قتل سے منع کر دیا جائے وہ دونوں بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ